السلام علیکم۔ ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے، آخر یہ دنیا چلا کون رہا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے، ایک ایسے نقطہ نظر سے جو دنیاوی طاقتوں سے کہیں آگے دیکھتا ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا ہے؟ آخر دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کون کر رہا ہے؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو کچھ نام ہیں جو فوراً سامنے آ جاتے ہیں، ہے نا؟ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھئی امریکہ سپر پاور ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اصل طاقت تو اسرائیل کے پاس ہے۔ پھر خفیہ تنظیموں کی کہانیاں ہیں، دجال کی آمد کی باتیں ہیں، یا پھر یہ کہ چند بہت ہی طاقتور خاندان ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ وہ جوابات ہیں جو ہمیں عام طور پر ملتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل جواب ان سب میں سے کوئی بھی نہ ہو؟ کیا ہو اگر اصل طاقت ان سب سے کہیں زیادہ بڑی، کہیں زیادہ بالا ہو؟ آج ہم جس ماخذ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی نظریں ان دنیاوی طاقتوں سے ہٹائیں اور اس ایک حقیقی حاکم کی طرف دیکھیں جو سب کا حاکم ہے۔ اور اس پورے نظریے کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات پر ہے، وہ یہ کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ مطلب حتمی طاقت، اصل کنٹرول کسی ملک، کسی تنظیم یا کسی انسان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی عقیدے میں اس تصور کو توحید کہا جاتا ہے، اور یہ صرف یہ ماننا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، نہیں، توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ حاکمیت یعنی حکومت کرنے کا اختیار بھی صرف اسی کا ہے، کوئی دوسرا اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ جب ہم یہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل طاقت تو امریکہ کے پاس ہے یا فلاں خفیہ تنظیم دنیا چلا رہی ہے، تو ماخذ کے مطابق ہم انجانے میں توحید کے اس بنیادی اصول کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی حاکمیت پر ایک طرح سے شک کرنے لگتے ہیں، جبکہ عزت اور ذلت دینا، حکومت دینا اور چھین لینا، یہ سب اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے، وہ کیوں ہوا؟ کیا یہ سب کسی کی سازشیں تھیں؟ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سازش نہیں بلکہ قدرت کا ایک قانون ہے، ایک الہی نظام ہے۔ اور اس قانون کو قرآن پاک کی ایک آیت بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی طاقت کسی کی میراث نہیں ہے، آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ اور تاریخ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایک زمانہ تھا فرعونوں کا، پھر رومیوں نے دنیا پر راج کیا، اس کے بعد مغلوں کی شان و شوکت تھی، پھر سلطان عثمانیہ کا دبدبہ تھا، اور آج امریکہ کا دور ہے۔ تو تاریخ ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اور ماخذ یہاں ایک خاص نقطہ بھی اٹھاتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں بنی اسرائیل کو بھی کبھی مستقل طور پر پوری دنیا پر غلبہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، انہیں وقتی طور پر طاقت مل سکتی ہے، لیکن دائمی حکمرانی ان کے لیے نہیں لکھی گئی۔ اچھا، تو اگر قوموں کا زوال صرف بیرونی سازشوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ یہاں پر ماخذ ہمیں ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، عام طور پر ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ یہی نا کہ ہماری کمزوری کی وجہ بیرونی دشمن ہیں، ان کی سازشیں ہیں۔ لیکن قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ زوال کی اصل جڑ کہیں باہر نہیں بلکہ ہماری اپنی داخلی خرابیوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ آیت اس حقیقت کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی الزام دوسروں کو دینے کے بجائے یہ خود احتسابی کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ایک بہت طاقتور دعوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ داخلی کمزوریاں ہیں کیا؟ ماخذ کے مطابق ان کی ایک پوری فہرست ہے، جیسے قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جانا، علم اور تحقیق کے میدان میں پیچھے رہ جانا، معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کا آنا، فرقوں میں بٹ جانا اور شخصیات کی پوجا شروع کر دینا، اور ناانصافی اور کرپشن کا عام ہو جانا۔ یہ ہیں وہ اصل بیماریاں۔ اچھا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دشمن ہے ہی نہیں؟ کیا بیرونی طاقتیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ماخذ اس اہم سوال کا بھی جواب دیتا ہے۔ یقیناً دشمن اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنے منصوبے بناتا ہے، وہ میڈیا کو استعمال کر کے پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، اپنے پیسے اور ٹیکنالوجی کے زور پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
یعنی حتمی نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ چاہے گا، نہ کہ وہ جو دشمن چاہتا ہے۔ تو اگر مسئلہ اندرونی ہے تو ظاہر ہے حل بھی اندر سے ہی آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے، واپسی کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ماخذ ہمیں کچھ ٹھوس قدم بتاتا ہے۔ اور حل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کا جو تاریخی سنہرا دور تھا وہ کسی خاص نسل یا عربی یا اجمی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، نہیں، اس کی بنیاد تھی ایمان، علم، تحقیق اور انصاف۔ جب تک یہ اصول مضبوط تھے امت عروج پر تھی۔ تو حل کیا ہے؟ حل ہے اپنی بنیادوں کی طرف واپسی۔ سب سے پہلے توحید پر اپنے یقین کو پختہ کرنا، پھر قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے تھامنا، اس پر عمل کرنا، علم اور اخلاق کو معاشرے میں دوبارہ زندہ کرنا، انصاف کا نظام قائم کرنا، اور سب سے بڑھ کر ان فرقوں اور گروہ بندیوں سے نکل کر ایک امت بننا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا نظام نہ امریکہ چلا رہا ہے، نہ اسرائیل، نہ کوئی خفیہ طاقت۔ قوموں کا عروج و زوال اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور حقیقی مطلق حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور آخر میں ماخذ ہمیں ایک بہت بڑے اور بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر زوال کی وجہ ہماری اپنی داخلی کمزوریاں ہیں تو کیا ان کمزوریوں کو دور کر کے کیا اس سنہرے دور کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، لہٰذا اسے شیئر کریں تاکہ یہ علم ان تک بھی پہنچے جو اس کی تلاش میں ہے۔